الحمد لله الحمد لملكه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته المتأدبين بأدابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. آمنت بالله صدق الله العظيم. امدادكم ازبندغم آزادكم در دین و دنیا شادکم یا غوث اعظم دستغیر. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کامل آرا رہنما. یا الہی کھول دے عرفان سے سینہ میرا پیر و مرشد عاشق خیر الورا کے واسطے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کوئی زبان کوئی لب خاموش نہ رہے گا. آواز بلند و پاک پڑھیں. صلاۃ و سلام صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم. ان کی مہک دل کے مہک دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل گئے ہیں سبحان اللہ. ان کے نثار
غم بلا دیے ہیں جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا بولو سبحان اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت عاشقوں کے امام آخر میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کیا جہل العالمین کی حمد و ثنا کے بعد درود ہے نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم فخر آدم و بنی آدم سید الانبیاء امام الانبیاء تاجدار انبیاء جناب احمد مجتبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا تبار پر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت حاصل کرنے کے بعد معزز و محترم علماء کرام نعت خوانان شیر لسان اور مسلک حق اہل سنت و جماعت کے عظیم بزرگوں نوجوانوں بچیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ بابرکت محفل اجتماع بسلسلہ شب براءت انعقاد پذیر ہے۔ آج کی رات وہ رات کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر لیلۃ المبارکہ کے نام سے یاد فرمایا ہے۔ یہ بچے جو شرارتیں کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، اس سے توجہ بڑھتی ہے، بیان کا اور لوگوں کا دھیان ادھر ہو جاتا ہے، پھر بیان کرنے والے کو بھی دشواری ہوتی ہے۔ لہٰذا کوشش کریں بچے بھی متوجہ ہو کے بیٹھیں، نوجوان بھی متوجہ ہو کے بیٹھیں، کیونکہ یہ جو رات ہے بڑی نازک، بڑے اہم ترین فیصلے اس رات کے اندر ہوتے ہیں، اور سمجھدار انسان وہ ہے کہ جو سارا سال ہی اور بالخصوص آج کی رات اپنے رب کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رات کو لیلۃ المبارکہ کے نام سے یاد کیا۔ پارہ 25 سورۃ الدخان کی آیہ کریمہ کا ایک جز پڑھنے کا میں نے شرف حاصل کیا۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، کہ بے شک ہم نے اس سے مراد قرآن مجید ہے، بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن مجید کو
نازل کیا فی لیلۃ مبارکہ برکت والی رات کے اندر. تو آج کی رات کو برکت والی رات بھی کہا جاتا ہے. کسی کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا, کئیوں کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ ہم نے تو آج سے پہلے تک یہ بات سنی ہے کہ قرآن تو شب قدر میں اترا ہے, اور قرآن کے اندر بھی موجود ہے. اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان وہ مہینہ کہ جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا. دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, کہ بے شک ہم نے اس کو قدر والی رات میں اتارا. تو ہم نے تو آج تک یہ سنا تھا کہ لیلۃ القدر میں قرآن اترا. مولوی صاحب نے آج نئی بات سنا دی کہ جناب شب براءت میں قرآن اترا. ہاں, مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ نزول کی دو قسمیں ہیں. نزول کی کتنی قسمیں ہیں جی؟ ہاں, ترنم میں لاواں گا, بے فکر ہو جو, پریشان نہیں ہونا. نزول کی دو قسمیں ہیں. ایک نزول ہوتا ہے تقدیری اور ایک نزول ہوتا ہے حقیقی. تقدیری نزول سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام تھا, جو کلام الہی تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کلام الہی شب براءت کی رات یعنی نصف شعبان کی رات جو کہ آج کی 15ویں شب ہے, اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام الہی کو لوح محفوظ کے اوپر اتار دیا. اونچی آواز نہ بول سبحان اللہ.